پرسپیکٹو کا کیا مطلب ہے؟ پرسپیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے آپ کی طاقت، آپ کا اثر، آپ کی قوت ڈیفائن ہوتی ہے۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، اس کو الگ الگ لوگ الگ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کمزور ایمان والا اس کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے، مضبوط ایمان والا اس کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس کے اندر حوصلہ اور امید ہوتی ہے وہ اس کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو پست ہمتی کا، خوف کا، ڈر کا، مایوسی کا شکار ہوتا ہے وہ اس کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جس نگاہ سے وہ دیکھتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا رویہ، اس کا مزاج، اس کی نفسیاتی خصوصیات، اس کا اجتماعی کیریکٹر، یہ سب تشکیل پاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امیر حلقہ جناب ضمیر الحسن صاحب اور محترم نائب امیر جماعت امین الحسن صاحب اور شہر علی گڑھ کے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے حالات کیا ہیں اور اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا چیلنج درپیش ہیں، کیا مسائل درپیش ہیں، ان سب پر علی گڑھ جیسے مقام پر جو اہل علم کی بستی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے، یہاں کسی تفصیلی اظہار خیال کی ضرورت نہیں۔ ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، محسوس کر رہے ہیں، روزانہ اس پر غور کر رہے ہیں، ان حالات سے نکلنے کی، ان کو بہتر بنانے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہے، یہ ملت کے ہر درد مند فرد کا، ہر مسلمان کے غور و فکر کا مستقل موضوع ہے۔ تو میں حالات کی تفصیل میں گئے بغیر ابھی میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا ہے۔ یہ مشہور آیت ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اصول بیان کیا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور اس کے بعد ایک بڑا اہم اصول بیان کیا گیا ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، کہ اگر تمہارے درمیان 20 لوگ بھی ہوں گے تو وہ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں، اور اگر 100 لوگ ہوں گے تو وہ 1000 لوگوں پر غالب آ جائیں، 10 ٹائمز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تمہاری طاقت، تمہارا اثر و رسوخ، تمہاری کامیابی یہ تمہاری تعداد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ کچھ خصوصیات کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ 2 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں، 2 بڑے ڈفرینشیٹرز ہیں، کہ یہ ڈفرینشیٹرز اگر پائے جائیں گے تو اہل ایمان قوت، طاقت، اثر و رسوخ، غلبہ، ان سب نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ تو وہ 2 ڈفرینشیٹرز اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں، اس میں پہلا ڈفرینشیٹر وہ صبر کی قوت، صابرون، اور دوسرا ڈفرینشیٹر وہ تفقہ کی قوت ہے، کہ فرمایا کہ انہم قوم لا یفقہون، یہ جو تمہارے مرد مقابل ہیں وہ کمزور اس لیے ہیں کہ وہ قوم لا یفقہون ہیں، وہ تفقہ سے کام لینے والے لوگ نہیں۔ تو یہ 2 اصل ڈفرینشیٹرز ہیں، ایک ہے پرسپیکٹو اور دوسرے ہے پیشنس۔
انگریزی میں اگر ہم کہیں گے۔ پرسپیکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے آپ کی طاقت، آپ کا اثر، آپ کی قوت ڈیفائن ہوتی ہے۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، اس کو الگ الگ لوگ الگ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کمزور ایمان والا اس کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے، مضبوط ایمان والا اس کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس کے اندر حوصلہ اور امید ہوتی ہے وہ اس کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو پست ہمتی کا، خوف کا، ڈر کا، مایوسی کا شکار ہوتا ہے وہ اس کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جس نگاہ سے وہ دیکھتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا رویہ، اس کا مزاج، اس کی نفسیاتی خصوصیات، اس کا اجتماعی کیریکٹر، یہ سب تشکیل پاتا ہے۔ تو سخت حالات ہیں، لیکن سخت حالات کو اگر آپ مایوسی کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ آپ کی کمزوری بن جائے گی، یہ سخت حالات آپ کی کمزوری بن جائیں گے۔ سخت حالات ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر خوف پیدا ہوگا، اس کو ہم خوف کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ ہماری کمزوری بن جائے گا۔ سخت حالات ہیں اور اس کے نتیجے میں صرف وہ سخت حالات رات دن ہماری نگاہوں پہ سوار ہیں، ہم اس سے ہٹ کے کسی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے لیے تیار نہیں ہیں، لانگ ٹرم سوچ کے لیے تیار نہیں ہیں، تو حالات ہماری کمزوری بن جائیں۔ لیکن سخت حالات ہیں اور سخت حالات کو بدلنے کا عزم پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اور زیادہ محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ کوشش کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، حالات کو بہتر بنانے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، تو وہی سخت حالات اپارچونٹی بن جاتے ہیں، مواقع بن جاتے ہیں، اور قوت بن جاتے ہیں، طاقت بن جاتے ہیں۔ تو پرسپیکٹیو یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ قرآن کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ دو اہم ڈفرینشیٹر میں ایک ڈفرینشیٹر توقع ہے کہ آپ حالات کو کس نقطہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، حالات کی کیا بصیرت آپ کے اندر ہے، ایمانی بصیرت ہے یا نہیں۔ تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم حالات کا وہ پرسپیکٹیو پیدا کریں جو قرآن مجید ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید حالات کا جو پرسپیکٹیو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی سب سے اہم بنیاد ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر ایمان، تو اللہ کے اصولوں پر ایمان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ تم اگر ایمان والے رہو گے تو تم غالب ہوگے، تمہارے اندر ایمان مضبوط ہوگا تو تم غالب رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اس امت کا ایک مقصد ہے، اس امت کا ایک نصب العین ہے، اس نصب العین پر، اس مقصد پر ہمارا ارتکاز رہے گا۔ امت اپنی حیثیت کو پہچانے گی، اپنے مقصد کا شعور پیدا کرے گی، مقصد کے لیے جیے گی تو کامیابی ملے گی۔ تو پرسپیکٹیو، صحیح پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پرسپیکٹیو مقصد پر مبنی پرسپیکٹیو بننا چاہیے۔ یہ امت، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی ریس، کوئی ذات، کوئی نسل، کوئی ایتھنک گروپ، یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے، صرف اپنی بھلائی کے لیے، صرف اپنی بقا کے لیے، صرف اپنے تحفظ کے لیے، صرف تحفظ کی بھی لڑائی لڑنا ہے، بقا کی بھی لڑائی لڑنا ہے، لیکن صرف اپنی بقا کی لڑائی، صرف اپنے تحفظ کے محاذ پر اپنے آپ کو مکمل طور پر مرکوز کر دینا، تو یہ امت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ امت کوئی ایتھنک گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ امت خیر امت ہے، یہ امت اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس ملک کے سارے انسان اس کے مخاطب ہیں، سارے انسانوں کے درمیان کام کرنا ہے، سارے انسانوں کو عدل فراہم کرنا ہے، اس ملک میں جسٹس قائم کرنا ہے۔ تو امت کا یہ پرسپیکٹیو بدلے، امت کا یہ مزاج بدلے تو امت کے اندر طاقت پیدا ہو۔ جب تک ہم اپنے مفادات کی لڑائی لڑتے رہیں گے، صرف اپنے مسائل تک محدود رہیں گے، صرف دفاعی لڑائی لڑتے رہیں گے، دوسرے مسائل کھڑا کرتے رہیں گے اور ہم اس میں الجھتے رہیں گے، تو قرآنی اصول بھی یہی بتاتا ہے اور لاجک اور حکمت بھی یہی بتاتی ہے، کامن سینس بھی یہی بتاتی ہے کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیشہ ہماری یہ چیز کمزوری بنی رہے گی، کبھی یہ چیز ہماری طاقت نہیں بن سکتی۔ تو پہلا اصول رائٹ پرسپیکٹیو ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ صبر کا اصول ہے۔ صبر کا مطلب بزدلی، کمزوری، مقابلے سے گریز یہ نہیں ہے،
بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے اصولوں پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اصول یہ ڈومینیٹ رہنا، اصولوں کے لیے لانگ ٹرم سوچ ہمارے اندر پیدا ہونا، کہ صرف آج کے مسائل نہیں بلکہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہمارا ڈیولپ ہو، آنے والے کل کو بھی ہم دیکھیں، امت کی لانگ ٹرم ضرورتوں کو بھی دیکھیں۔ جو مسائل اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کو درپیش ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مسائل آنن فانن کھٹکا دبا کر حل نہیں کیے جا سکتے، کہ کمپیوٹر پہ آپ نے کچھ پروگرام جنریٹ کر دیا، کھٹکا دبا دیا، مسائل حل ہو گئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک لمبی جدوجہد کرنی ہے، لمبی لڑائی لڑنی ہے، لمبی کوشش کرنی ہے۔ تو اس لمبی کوشش پر، اس کے مقاصد پر ہماری نظر ہو۔ اس کے لیے آج اگر کچھ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے تو ہم تکلیف برداشت کریں، یہ مطلب ہے صبر کا، کہ اپنے اصول کے لیے لانگ ٹرم، اصولوں کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو قربان کرنا، شارٹ ٹرم ٹیمپٹیشنز کو قربان کرنا، شارٹ ٹرم پرووکیشنز، شارٹ ٹرم جذبات، اس پر قابو رکھنا، یہ صبر ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی دو اصل ڈفرینشیٹرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں یہ اصول ہماری بڑی اہم رہنمائی کرتا ہے۔ اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ امت کے اندر سب سے زیادہ صحیح پرسپیکٹیو پیدا کیا جائے، حالات سے ڈرایا نہیں جائے۔ ٹھیک ہے، حالات سخت ہیں، لیکن اس امت پر ایسے حالات ماضی میں بار بار آتے رہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان حالات سے ہم سبق حاصل کریں، یہ حالات کیوں آئے ہیں اس پر ہم غور کریں، ان حالات کو اپنے اندر ایک تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل حالات اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ امت مسلمہ کی تربیت کرنا چاہتا ہے، امت کو آزمانا چاہتا ہے، امت کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کی کمزوریاں دور کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے احتساب کی طرف، انٹروسپیکشن کی طرف، اپنے جائزے کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ جن امور کی طرف امت کی توجہ نہیں ہے ان پر امت توجہ دے، یہ حالات کی سختی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو حالات سخت یقیناً ہیں، لیکن اس کا صحیح سبق ہم حاصل کریں اور اس کے ذریعے امت کی ترقی، اسلام کا غلبہ، اسلام کی اقامت، اس کا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، پوری امت کے اندر بھی پیدا کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ بات بار بار ہماری محفلوں میں آتی رہتی ہے کہ کرنے کے 2-3 کام ہیں، بڑے اہم کام۔ سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ اس ملک کی اکثریت سے بات کی جائے، ان کا ذہن بدلا جائے، ان سے کمیونیکیٹ کیا جائے، رائے عامہ کی تربیت کی جائے۔ اس دفعہ جماعت اسلامی ہند نے اپنا جو میقاتی منصوبہ بنایا ہے، جس کا ذکر ابھی ضمیر الحسن صاحب فرما رہے تھے، تو اس میں ہم نے یہی بات طے کی ہے کہ اس میقات میں ہمارا اہم ہدف یہ ہوگا کہ ہم اس ملک کی رائے عامہ کو اسلام کے حق میں پازیٹیو رخ پر بدلیں، کہ پازیٹیوٹی آئے اسلام کے سلسلے میں، پازیٹیو رخ پر اس ملک کا پبلک اوپینین، اس ملک کی رائے عامہ بدلے۔ یہ ہماری اصل کوشش ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری امت مسلمہ کی، سارے مسلمانوں کی سب سے اہم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس وقت جو حالات درپیش ہیں اس کا صرف پولیٹیکل اسپیکٹ نہیں ہے، اس کا ایک گہرا سوشل اسپیکٹ ہے، کہ جب تک سماج نہیں بدلے گا، سماج کا ذہن نہیں بدلے گا، اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں سماج کی سوچ نہیں بدلے گی، اس وقت تک یہاں کے مسائل، امت مسلمہ کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل، اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہماری کوششوں کا بڑا اہم ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اکثریت سے بات کریں، ان کے ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر اسلام کے تعلق سے نگیٹیوٹی کیوں آ گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس نگیٹیوٹی کو ختم کرنے کی سنجیدہ جدوجہد کریں، ذہنوں کو بدلیں، فکر کو بدلیں، سوچ کو بدلیں۔ یہ کام ایک لمبا کام ہے، اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنا ہوگا۔ یہ پہلا اہم کام ہے۔ دوسرا اہم کام امت مسلمہ کو اسلام کا عملی نمونہ بنانے کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کام پر کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس کی اہمیت سے، اس کی تفصیلات سے، اس کے تقاضوں سے واقف ہیں۔ تیسرا اہم کام وہ امت کو طاقتور بنانے کا کام، مضبوط بنانے کا کام، کہ آج کے ان حالات کا ایک بڑا اہم سبب امت کی کمزوری ہے، کہ ہم کمزور ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو امت کی یہ کمزوری دور ہو، ولنریبلٹی دور ہو۔ ہم معاشی لحاظ سے پسماندہ ہیں، ہم تجارت میں پیچھے ہیں، ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ہم تہذیبی لحاظ سے بھی اب پسماندہ ہونے لگے ہیں۔
تو مختلف محاذوں پر ہماری کمزوری، ہماری پسماندگی، یہ ہماری کمزوری کا ایک بڑا اہم سبب ہے، ہماری ویکنس کا ایک بڑا اہم سبب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ آنن فانن حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک لمبی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو امت طاقتور ہو، امت مضبوط ہو، اس کی کمزوری دور ہو، اس کی ولنریبلٹی دور ہو، یہ کام بھی ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ یہ تینوں کام جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ کام ہر سطح پر کرنے کا کام، ایسا نہیں کہ یہ کام صرف بڑے بڑے قائدین ہی کریں گے، یہ کام ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر مسلم نوجوان کر سکتا ہے، مسلم بزرگ کر سکتا ہے، ہر مسلم خاتون کر سکتی۔ ہم میں سے ہر ایک برادران وطن سے اپنے حلقے میں کنٹیکٹ قائم کر سکتا ہے اور ان کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے حلقے میں مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے قریبی لوگوں میں 2 لوگوں پر، 4 لوگوں پر، 5 خاندانوں پر محنت کر سکتا ہے کہ ان کی کمزوری دور ہو، تعلیم میں وہ آگے بڑھیں، معاشی لحاظ سے وہ مستحکم ہوں۔ علی گڑھ تو مڈل کلاس کا شہر ہے، یہاں تو پڑھے لکھے اور خوشحال لوگ رہتے ہیں۔ آپ حضرات اگر طے کریں تو پورے ملک کے لیے آپ مثال بن سکتے ہیں کہ یہاں کے جو غریب مسلمان ہیں، ہم سب پڑھے لکھے مسلمان مل کر، یہاں کے پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز، یہاں کے یونیورسٹی کے اسٹاف ممبرز، یہاں کے طلبہ، یہاں کے بزنس مین، ہم سب مل کر علی گڑھ شہر میں جتنے غریب مسلمان ہیں، آئندہ 4 سالوں میں ان کی حالت ہم بدلیں گے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے۔ کیا یہ کوئی امپاسبل ٹاسک ہے؟ یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، ملک کے ہر شہر میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی کاموں سے تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی صرف ماتم سے، صرف شکووں سے، صرف گلے سے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے کہ علماء جو ہے وہ دانشوروں پر الزام لگائیں، دانشور علماء پر الزام لگائیں، اور عوام قائدین پر الزام لگائیں، قائدین عوام کو قصوروار ٹھہرائیں، تو اس طرح کے بلیم گیم سے یا ماتم سے، شکوے سے وہ 100 سال بھی ہم کرتے رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی ٹھوس کاموں سے آتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے ذمے ان تینوں محاذوں سے متعلق کام لے لے اور اس پر اپنی توجہات کو مرکوز کرے تو انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی۔ تو یہی ہم نے طے کیا ہے کہ اسی رخ پر ہم خود بھی کام کریں گے اور عام مسلمانوں کو بھی اسی رخ پر کام کرنے کے لیے آگے بڑھائیں گے، کوشش کریں گے کہ پوری امت ان کاموں کے لیے تیار ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات بھی اس پر توجہ دیں گے اور اس مقصد کے لیے ہمارا تعاون فرمائیں گے کہ پوری امت کو ہم ان کاموں کے لیے تیار کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔